جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک گائے کا بچہ یا ایک چوزا، مرغی کا چوزا نکلتا ہے، اس میں اور انسان کے بچے میں فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ وہ حیوان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ پورا حیوان بن کے آتا ہے. جب بکری کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے نا اب اس میں وہ حیوانیت زیادہ ہو رہی ہے، اب یہ جو ہے نا وہ بکری بننا یا گائے بننا سیکھ رہا ہے. نہیں، وہ جب دنیا میں پہلے دن آیا ہے تو وہ پورے کا پورا بکرا تھا، وہ پوری کی پوری گائے تھی، وہ جانور پوری اپنی حیوانی خصوصیات لے کر آیا ہے. اس حیوان کو آپ کہیں تنہائی میں اس کے خاندان سے جدا رکھیں. مثلا ایک بکری کا بچہ ہے، اس ساری زندگی اگر وہ بکریاں نہ دیکھے تب بھی اس نے عادت ساری وہی کرنی ہے جو بکریاں کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو پورا حیوان بنا کر بھیجا ہے. لیکن انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے پورا انسان بنا کر بھیجا، وہ خالی فریم ہے. کیا ہے انسان؟ خالی فریم ہے. یہ فریم انسان بننے کے قابل ہے، لیکن پر ماں باپ نے کرنا ہے. اس کی فطرت ایسی ہے کہ اس کو انسان بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر خالی چھوڑ دیں تو یہ جانور بھی بن سکتا ہے. اس لیے امام سجاد تشریف فرما ہے مکے میں. امام سجاد مکے میں ہیں، سامنے حاجیوں کا ماشاءاللہ آج کی طرح ایک بڑی تعداد ہے حاجیوں کی. صحابی کہتے ہیں مولا دیکھیں حاجی کتنے ہیں. مولا نے کہا شور زیادہ ہے حاجی کم. اسے سمجھ نہیں آئی یہ مولا سرکار کیا کہہ رہے ہیں. مولا نے کہا دیکھو، اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو دیکھو سارے جانور گھوم رہے ہیں، ان میں 2-4 درمیان میں حاجی. یہ جانور کون تھے جو گھوم رہے تھے کعبے کے ارد گرد؟ یہ وہی انسان تھے جو میرے اور آپ کی طرح شکل ان کی انسانوں والی تھی، لیکن اندر جو فریم تھا اس میں انسانیت نہیں بھری گئی. آپ کو کوئی بکرا ایسا نہیں ملے گا جس میں بکرا پن نہ ہو، کوئی گائے ایسی نہیں ملے گی کہیں کہ یہ گائے ہے لیکن اس میں وہ گائے والی خصوصیات نہیں ہیں. لیکن انسان بہت سارے مل جائیں گے جن میں انسانیت نہیں ہوگی. کوئی بھی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جس میں حیوانیت نہ ہو، لیکن انسان بہت سارے ایسے ہیں جن میں انسانیت نہیں ہوگی. اللہ نے فرق یہی رکھا ہے کہ حیوان کو بنا کر بھیجا ہے، انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے، اور انسان کو جو چیز بنائے گی اس کو علم کہتے ہیں. کیا آپ نے بچے کو انسان بنانے کے راستے پر ڈالا ہے یا حیوان بنانے کے؟ اگر بچہ چھوٹا سے ابھی سے وہ مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، فصلوں میں کر رہا ہے، تو یہ کام تو گدھا بھی کر سکتا ہے. انسانوں کا کام علم سے شروع ہوتا ہے. اللہ نے 1400 سال باقی رہنے والی کتاب قرآن پاک کو شروع کس سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، تعلیم سے. نبیوں کا کام کیا کہا؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب. پہلا تزکیہ تھا، پاک کرتے ہیں، دوسرا تعلیم تھی. نبیوں کا پہلا کام تزکیہ اور تعلیم ہے. پھر آپ نے شہروں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، یہاں کی فضا کا مجھے نہیں پتا، کہ وہ گھر کہ جس کے اندر کوئی نہ رہے، خالی پڑے ہوں، ان کے مالک نہ ہو، تو ان گھروں میں بعض اوقات چرسی گھس آتے ہیں. یہ خلائی مخلوق آ جاتی ہے گھروں میں رہنے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو خالی جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ گھر جن میں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا، ان میں یہ چرسی، بھنگی، پوٹری آ جاتے. بچے کا ذہن، نوجوان کا ذہن اس خالی گھر کی طرح ہے. اگر اسے صحیح چیزوں سے پر نہیں کریں گے تو پھر یہ چرسی، بھنگی اور ان شرابیوں کی طرح غلط لوگ آ جائیں گے. کل اگر اس بچے کے منہ سے غلط چیز نکلی تو مجرم تو ہوگا جس نے اس کا انتظام نہیں کیا کہ اس کے ذہن میں وہ جائے کہ اس کو آل محمد کا نوکر بنائے. ان چرسیوں کی طرح جو گھر آباد کر لیتے ہیں، یہاں غلط لوگ آ کر اس کا ذہن آباد نہ کر لیں. یا جوان کے ذہن کو مثال اس خالی زمین کی طرح دی جاتی ہے کہ وہ زمین ہے،
اس میں کاشتکاری ہو سکتی ہے، بہترین فصل ہو سکتی ہے، لیکن آپ وہ فصل نہیں اگاتے۔ زمین جتنی اچھی سے اچھی ہو، اس کا فائدہ تب ہے جب اس میں آپ صحیح بیج لگائیں گے۔ اگر آپ بیج نہیں لگاتے، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا اس کو کاشت کرنے کا، تو وہ زمین خالی نہیں پڑی رہے گی، اس میں فضول سی جڑی بوٹیاں بہت ساری چیزیں اگائیں گی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بوٹی بھی اگائے جو زہریلی ہو، آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو۔ جوان کا ذہن اس خالی زمین کی طرح، اگر کل اس میں وہ غلط جڑی بوٹیاں اگائیں، کل اگر اس میں وہ چیزیں اگائیں کہ جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد میں ہو، تو اس وقت ٹائم ختم۔